ماننا پڑے گا کہ پچھلی بار مذاکرات جلد بازی میں ہوئے تھے۔ امریکن پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا یہ کہنا کتنا صائب لگتا ہے آپ کو؟ جی ہاں، میں ناکہ بندی جاری رکھوں گا۔ آج ایران پاور میں کھڑا ہے، اس سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، سپر پاور امریکہ سے نہیں۔ 23 ارب ڈالر جو ہے جاپان میں ان کے منجمد ہیں۔ اگر فوری معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ ایران کے فورن منسٹر نے کہا بھی کہ ہم نے ہرمز کو ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ یہ جنگ جو ہے وہ زمینی سے زیادہ اب فضائی اور سمندر میں لڑی جائے میں آ گئی ہے۔ ابھی 100 ارب ڈالر انہوں نے انویسٹ کیا ہے ایم بی ایس سے جا کے انڈیا میں۔ یہ دوستی جب پہلے مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ ٹنڈو والا یار میں فاتح خانی کر رہے تھے کسی کی، تو کدھر ہے پریزیڈنٹ؟ کدھر؟ بڑے سے صوفے بیٹھے ہیں، سامنے کرسی پر شہباز شریف بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ڈیجیٹل کے وارم سے میں ہوں خواجہ متین۔ ناظرین، اس وقت اسلام آباد میں جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے ایران امریکہ کے درمیان، اس کی تیاریاں تو بھرپور طریقے سے جاری ہیں، لیکن جب سے امریکہ نے ناکہ بندی آبنائے ہرمز کی کرنے کا اعلان کر رکھا اور ساتھ ہی ایک ایران کا کارگو تحویل میں لے لیا، اس وقت سے اسلام آباد میں مذاکرات کی جو فضا ہے وہ بے یقینی کا شکار ہو گئی ہے۔ صبح جو ایرانی ترجمان ہے وزارت خارجہ کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کہ ہمارا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کراچی سے سینئر ترین جو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، مصنف ہیں، مجاہد بریلوی صاحب، وہ اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں کی جو ایکٹیویٹی ہوگی مذاکرات کے حوالے سے، تو ہم نے بھی ان سے درخواست کی تھی کہ ہمیں بھی وقت دیں، تو انہوں نے بڑی نوازش کرتے ہوئے وقت عطا کیا ہے۔ بریلوی صاحب، بہت شکریہ۔ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی اہم مرحلہ ہو تو یہاں اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کراچی کا سفر طے کر کے یہاں پہنچتے ہیں۔ اس وقت جو مذاکرات کی صورتحال ہے ایک بے یقینی ہے۔ ابھی تک تو انکار تو نہیں کیا انہوں نے، گہما گہمی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسعود پزشکان کو رات کو بھی وزیر اعظم نے فون کیا تھا، پھر صبح بھی فون کیا ہے۔ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، وہ صبح پہنچے امریکن ایمبیسی میں، ان سے بات چیت کی، پھر ایرانی ایمبیسی میں پہنچے۔ تو کتنا ممکنہ طور پر آپ کو لگتا ہے یہ جو امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایک تو یورینیم کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا ہم قبضے میں لے لیں گے، اور دوسری بات جو کارگو، ایرانی کارگو انہوں نے تحویل میں لیا ہے، مذاکرات پر گہری دھند چھا گئی ہے کہ کل ہی مذاکرات متوقع ہیں، کل ہو سکتے ہیں؟ شکریہ خواجہ صاحب۔ ابھی جو یعنی ایک تو ہوتا ہے تبصرہ یا تجزیہ، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم جیسے تھوڑے جو ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایجوکیٹ نہ کریں بلکہ خبر بھی دیں، انفارمیشن کیا ہے، اور انفارمیشن جو ہے خبر اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ کل تک تو یہی تھا کہ ایران اس بات پر ایگری تھا کہ ان کا وفد آ جائے گا، آج پہنچے گا، اور یا منگل کو، اور امریکی وفد کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آج شام تک پہنچ جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک جو ہماری اطلاع ہے کہ اگر امریکی وفد جو روانہ بھی ہوتا، یعنی اس میں پاکستان ہندوستان کا فرق ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے ٹائم کا فرق ہے، اور غالباً 12 سے 14 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے امریکہ سے۔ اس کے معنی کم از کم یہ کہ امریکی وفد کے جو ابتدائی لوگ تھے، یعنی جو تیاری کے لیے آ رہے تھے، وہ تو سب آ گئے۔ کچھ خبر آئی تھی کہ شاید ان کا کوئی اہم عہدیدار یا نائب وزیر خارجہ آ گیا ہو۔ تو یہ ہے کہ اس کے معنی آج تو امریکی وفد تو قطعی طور پر نہیں پہنچ رہا، اگر پہنچا بھی تو وہ کل پہنچے گا۔ بلکہ شاید زیادہ تیاریاں آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ میں اور ایرانی صدر اس پر دستخط کریں۔ تو اس حد تک، اور غیر معمولی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ تو اسلام آباد میں، کہ پچھلے سے جو سیکورٹی کے انتظامات تھے اس بار اس سے بھی زیادہ کر دیے گئے ہیں۔ بالکل۔ تو یہاں تک کہ یہ امید کی جا رہی تھی، ایک تو یہ کہ کل تک، پھر یہ جو ڈیولپمنٹ بڑی تیزی میں ہوئے، اور کہ آج تو ابھی اب سے 2 گھنٹے پہلے کی یہ خبر ہے کہ ایک سے کئی بار ایرانی ترجمان آئے، اور ایرانی ترجمان جو بڑے اہم ہیں، اور جو پاور اسٹرکچر ہے ایران کا، اس میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی وزیر خارجہ ایرامچی یا پریزیڈنٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ دینے ان کا ترجمان آتا ہے، اس لیے کہ اس میں پارلیمنٹ کی ایک الگ حیثیت ہے، اور اس آئین میں وہ جو ان کی شورا ہے اس کی بھی ایک الگ اہمیت ہے، جس کے تحت پاسداران انقلاب آتے ہیں جو تقریباً 9 لاکھ کے قریب ہیں۔ تو یہ جو ان کا جو یہ یعنی صدر مملکت کا پارلیمان اور آئین کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں صدر جیسے آرمی چیف تو ہوتا ہے، لیکن سیریمونیل ہوتا ہے، جیسے اتنے اہم مذاکرات ہو رہے تھے، ہمارے صدر آصف رضائی صاحب تو اسلام آباد میں موجود نہیں تھے پچھلی بار،
اس بار بھی شاید ہوں یا نہ ہو، یہ پتہ نہیں. یہ اس والے سے بھی میں پوچھوں گا آپ سے آگے چل اب کر. جو یہ ہے کہ تو یہ کہ اب ایران کا یہ موقف جو انہوں نے لیا ہے، اور آج ہمارے خبر آئی اور ابھی پھر یہ خبر کہا گیا کہ یہ خبر جو ایک انٹرنیشنل میڈیا سے چل گئی کہ فیلڈ مارشل نے ہمارے ٹرمپ سے بہت تفصیلی گفتگو کی اور ان کو شاید اس بات پر زور دے کر کہا یا کہتے ہیں یہی کہ یہ جو شپ اگر رکھ لیا گیا ہے یا یہ، اور یہ بھی کہا گیا یقین دہانی کرے گی، لیکن جو دوبارہ اب یہ ہمیں سرکاری نیوز ایجنسی یہ کہا گیا کہ آپ اس حوالے سے کوئی خبر نہ دیں، سوشل میڈیا کو نہیں لیکن یعنی چینلوں کو یہ کہا ہے، اسکرین کو اب آپ کی مرضی یہ رکھیں یا نہ رکھیں کہ اس خبر کو نہ دیں کہ ہمارے سینئر ایڈوائزر کی ٹرمپ میں ہو گئی ہے. ایک تھوڑا سا بہت یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سوری ٹو سے جو لوگ ہمارے یہاں میڈیا مینیجرز ہیں جو چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو شاید یہ نہیں علم کہ خبر جو ہے نا افواہ تو ہوتی ہے، وہ چھپائی نہیں جاتی، اور اگر وہ چھپاتے ہیں تو مزید اس میں ابہام پیدا ہوتا ہے. اب تک کی پوزیشن یہ ہے، ایران کا یہ اسٹینڈ ہے. کچھ لوگ ابھی بھی امید کر رہے ہیں، یہ تو ماننا پڑے گا کہ پچھلی بار مذاکرات جلد بازی میں ہوئے تھے. جلد بازی کا مطلب یہ کہ امریکہ کی دو بہت بڑی شرائط تھیں. ایک یہ تھی کہ ایران ایٹمی اپنے جوہری توانائی کو لپیٹ دے، ختم کر دے. یورینیم کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہمارے حوالے کر دے. اب آپ غور کیجئے کہ یعنی یہ کوئی 12 گھنٹے میں تو ہوتا نہیں تھا. یعنی مطلب یہ کہ امریکن یا جو انٹرنیشنل وہ ہے وہ ایران جاتے معافیت کے ساتھ، وہ وہاں دیکھتے کہ ہے بھی یا نہیں، اس میں وقت لگتا. دوسرے دریائے ہرمز جو میں ضمنی طور پر ٹھیک ہے وہ بہت بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن وہ بہت بڑا بنا دیا گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گفتگو کے اختتام پر ایران کے فورن منسٹر نے کہا بھی کہ ہم نے ہرمز کو ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے. اور دوسرے ایران میری بات سنیے ذرا، کتھا کلامی کی معذرت. جب آپ نے ہرمز تو بند کی دوران جنگ، جب جنگ بندی ہو گئی تو ایران نے اس کے بعد جب ہمارے فیلڈ مارشل ایران گئے تو انہوں نے وہاں اس کے عباس اراغچی صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ ہم ابن ہرمز کو کھول رہے ہیں، تمام جو کمرشل جہازوں کے لیے، فوجی جہازوں کے لیے نہیں ہے، اور وہ متعین راستہ ہے وہاں سے آئیں گے. اس کے بعد جب ابن ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا تھا، اس کے بڑی آپ کو پتا کہ تیل کی قیمتیں فوراً گر گئی تھی نیچے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا یہ کہنا کتنا صائب لگتا ہے آپ کو؟ جی ہاں میں ناکہ بندی جاری رکھوں گا. ٹھیک ہے، یہ اس بیان نے جو مذاکرات کو ابھی تعطل کا شکار کیا ہے، اس بیان کی بھی عمل دخل ہے کافی. ایک تو آپ کو علم ہے، ہم جیسے لوگ صحافت کے طالب علموں کو بھی ابھی کچھ دن تک یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ یہ دریائے ہرمز اتنی اہمیت کی حامل ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب مصر میں جمال ناصر تھے اور وہ جو دریائے نیل تھی، جو اصل جنگ ہوئی اور جس کی وجہ سے اسرائیل قابض ہوا ان علاقوں پہ، اور اس کے بعد جمال ناصر کا زوال ہوا، اور جو امریکہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا، غالباً اس سے بڑا عرب دنیا میں نیشنلسٹ جمال ناصر نہیں ہوا، جس نے بادشاہتیں گرا دیں، بادشاہتیں ہلا دیں، اور بالآخر اسے جمال ناصر کو ختم ہونا پڑا، اور آج تک اس سے بڑا جنازہ کہتے ہیں نہیں ہوا ابھی بھی. پھر جمال ناصر ہی تھا جس نے انسپریشن لیا الجزیرہ نے، اور پھر قذافی نے، اور پھر ایک مزاحمتی جو جہاں جہاں بادشاہتیں ختم ہوئیں اس میں جمال ناصر کا ایک بہت بڑا رول تھا. تو وہ اس وقت بھی، اب یہ ہرمز ہمیں تو نہیں پتہ، جب ٹرمپ سے پتہ چلا پہلی بار کہ جناب ہم پہلا بحری بیڑا دریائے ہرمز بھیج رہے ہیں، مثلا وہاں موجود نہیں تھا، اور وہ اس کے پہنچنے میں جب مجھے اچھی طرح یاد ہے مہینے بھر پہلے جب میں انٹرویو کر رہا تھا ایک تہران میں صحافی کو، تو میں نے کہا اگر وہ چلے گا تو کتنا وقت لگے گا؟ 24 گھنٹے. اور آپ کو یاد ہوگا، ہمیں بحری بیڑے سے یاد آ جاتا ہے کہ ایک زمانے میں جب فال آف ڈھاکہ کے وقت امریکہ نے کہا تھا پاکستان کو بچانے کے لیے 5واں بحری بیڑا بھیجیں گے، اور ہم انتظار کرتے رہے کہ آخر تک وہ نہیں آیا. اور وہ پہلا بحری بیڑا آیا، نہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے دوسرا بحری بیڑا بھی روانہ کر دیا ہے. اول تو وہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دریا ہرمز بہت بڑا ہے، لیکن کوئی 23 کلومیٹر کا ایسا وہ جگہ بنتی ہے، 33 کا، جس میں عمان اور تہران یہ ان کے حدود میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک آ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں ٹیکس دینا ہے، اور ابھی لیٹرز یہ تھی کہ انہوں نے اس مد میں $20 لاکھ ٹیکس بھی لیا. ٹھیک ہے، اور ان کے ہاں اتنا تیل گیا کہ ایرانی ریال کی قیمت بڑھ گئی، بلکہ پاکستانی تاجروں نے ریال خریدنا شروع کر دیا ڈالر کی جگہ. بالکل. تو اس جنگ سے معاشی طور پر جو کہہ رہے تھے کہ تباہ ہوگا،
ایران کو فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو 30% تیل تھا جن کو گزارنا تھا، ہاں اس میں انہوں نے یہ شرط بھی کر دی کہ دوست ملکی، یعنی اس میں پھر انہوں نے کسی کے ساتھ رعایت نہیں کری، قطر کے ساتھ یا اور جو ملکوں کے ساتھ وہ نہیں آئیں گے، وہ جہاز آئیں گے ہم ہی. تو ہم ایک لحاظ سے امریکہ کا یہ موقف ہے کہ آپ قانونی طور پر یعنی آپ تو بحری قزاق ہو گئے کہ آپ نے قبضہ کر لیا، جو انہوں نے وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے. ایسے ہی کہ جو گوادر اور چابہار کے درمیان جو جگہ ہے اس میں کوئی 50 کلومیٹر ہے. ابھی ایران نے انڈیا کو $50,000 میں چابہار کی بندرگاہ دے دی تھی 1 سال کے لیے. تو اس وقت ہمیں اعتراض ہوا تھا کہ چابہار اور اس کا راستہ 3-4 کلومیٹر کا ہے، یعنی انڈیا کو موقع مل گیا کہ ہمارے گوادر پر 4-5 کلومیٹر کیا ہوتا ہے کہ دوربین سے اور تعالی نظر رکھے، بلکہ بلاک بھی کر دے. تو یہ جو ایک جنگ جو ہے وہ زمینی سے زیادہ اب فضائی اور سمندر میں لڑی میں آ گئی ہے. اور یہ لیکن وہ آپ کی اصل بات ہماری پس منظر میں چلی گئی، کیونکہ ہر جو اس وقت اسلام آباد کی صورتحال ہے تو وہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایوب خان فیلڈ مارشل ایوب خان کراچی سے دارالحکومت، یعنی کراچی سے آپ غور کیجئے پورٹ سٹی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، 42 سفارت خانے تھے اور کتنی بڑی، یہ چھوڑیے کہ وہاں ہمارے بانی کا تھا، کو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہر وقت یہاں جلسے جلوس ہنگامے یہ وہ آتے ہوتے رہتے ہیں، بہت ایسی جگہ لے جاؤ پرفضا جگہ ہو، اب بھائی گھر بھی قریب ہو. آج میں خانے جو ہمارے کراچی والے بہت لاکھوں کی تعداد میں جو ملازم بن کے آئے تھے نا، بیچارے بڑے آنسوؤں سے رو رہے ہیں کہ اس سے اچھا اپنے شہر واپس چلے جاتے. آج تو انہیں تندور تک گرم لینے ان کے بند ہو گئے ہیں، دکانیں بند ہو گئی ہیں، گلیوں محلوں میں آنا جانا بند ہے. تو یہ جو شہر قائد تھا جو تھا، باہر سے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا بیچارہ، آئے گا تو میں ابھی ایئرپورٹ سے آیا ہوں، کرایہ $5,000 دینا پڑا، پتہ نہیں کہاں سے چکر لگاتا ہوا پہنچا. یعنی اس شہر قائد کو یہ پوزیشن ہو گئی ہے اس کی، اور ہر لمحہ ان کو ہمیں غالباً 48 گھنٹے سے وفد آئے گا نہیں آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا، اس میں کل تو گزر گیا. سوال آپ سے کیا تھا بریلوی صاحب کہ یہ جو بالکل معاملہ ٹھیک طریقے سے چل رہے تھے، جب فیلڈ مارشل ایران 3 روزہ دورے پر گئے، اس کے بعد عباس راکچی نے ایک ٹویٹ کر کے آبنہ ہرمز کھول دی. جب آبنہ ہرمز ایران نے کھول دی تھی تو ٹرمپ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں ناکہ بندی جاری رکھوں؟ نہیں میرے خیال ہے بلیک اینڈ وائٹ میں شاید اس طرح نہیں آیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں دریائے ہرمز ہم جہاں سے گزرے آئے ہمیں ٹیکس دے، نہیں، اور ہمارے دوست ملک دیں. ان کا ویسے ہی جنگ سے جو پہلے تھی ویسی صورتحال میں کھول جائے گی، ٹیکس والی بات. اب یہ ابھی کوئی یہ تو اس میں یہ ایک کنٹروورشل ایشو ہے، کیونکہ جو اگر امریکی بحری بیڑا تو نہیں گزر سکتا نا وہاں سے، یا امریکہ کا حامی تو نہیں گزر سکتا. فی الحال انہوں نے اس وقت تک جب تک مذاکرات یعنی کہ مستقل امن مادہ نہیں ہو جاتا، ایک تو عارضی جنگ بندی آپ کو پتا 2 روز بعد ختم ہونے والی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے جیسے عارضی جنگ بندی دنیا کے تمام کارگو جتنے کمرشل جہاز ہیں وہ آئے جائیں، فوجی جہاز ابھی نہ گزرے، تا وقت ہے کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر ایک حتمی مادے تک پہنچ جائیں. حتمی مادے سے پہلے ٹرمپ نے جو 2 بیانات داغے، ایک یورینیم جو ہے وہ ہمارے حوالے کرنے پر ایران تیار ہو گیا ہے. یہ ایران نے کب کہا؟ ایسی بات انہوں نے بتائی. اس پہ جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں 3 طرح کے طبقات ہیں ایران میں، جو پاسداران ہیں، جو زیادہ شدت پسند ہیں، ان میں یہ عدم تحفظ ابھرا کہ ہم نے اپنی ساری لیڈرشپ شہید کرا دی، ہمارا اتنا جانی نقصان ہو گیا، اتنا مالی نقصان ہو گیا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یورینیم بھی ہمارے حوالے کر رہے ہیں. تو اس بیان نے نقصان نہیں پہنچایا مذاکرات ایک اور یعنی اتنے وسیع موضوع ہے. تیسرا آپ نے شاید مطالبہ ان کا نہیں غور کرو، ایران پر اتنی سخت 47 سال سے جو معاشی پابندیاں ہیں، یعنی پاکستان جیسا دوست ملک اس کی پائپ لائن جو ہے وہ ابھی تک یہاں سے نہیں آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. $23 ارب جو ہے جاپان میں ان کے منجمد ہیں، یو اے ای تک میں جو ہے ایران کے جو ہے $7 ارب منجمد ہیں. $40 ارب $140 ارب ایران کے جیسے شہنشاہ ایران کے زمانے کا ایران تھا وہ منجمد ہیں. اس کے بعد امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر. تو انہوں نے تیسرا مطالبہ ان کا تھا کہ آپ ساتھ ساتھ منجمد اثاثے ہمارے حوالے کریں اور ہمیں ٹریڈ پر سے پابندی اٹھائیں. شاید جائز مطالبہ ہے، غلط جیسے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹریڈ پر سے پابندی لگائیں، یعنی پاکستان پڑوسی ملک کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ سوائے چائنا کے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہ کیسے سمجھ رہے تھے کہ اتنی آسانی سے آپ کے ہم جائیں گے؟ ان کے جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، آپ نے خود کہا کہ ان کی یہ تو ان کا حوصلے کی بات ہے. اچھا ان کا کوئی کہتا ہے آمنے سامنے نہیں ہوا، کہیں لڑائی جھگڑا نہ ہو جاتا. آیت اللہ ان کا بیٹا، ان کی بیٹی
ان کا فن کہا، اور وہ ٹرمپ کے الفاظ پرسوں تک یہ تھے، آج بھی یہ تھے کہ ہم اس کلنگ مشین کو ختم کریں گے. ایران کو کلنگ مشین کہتے ہیں وہ. ہم نے ان کو مارا، ہم ماریں گے. کبھی دنیا کا اخلاقیات کہتی ہے کہ ایک ملک کا سربراہ دوسرے ملک کے سربراہ کو منانے کا جشن منایا آیت اللہ خامنہ وہ کا. تو پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے عیسائیت کے مذہبی پیشوا ہیں پوپ لیو، ان کے ساتھ جھڑپ کر رہے ہیں، لفاظی جنگ شروع ہے ان کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹرمپ ہیں، مجھے بتائیے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ کر کے ایک مریض کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اسے زندہ کر رہا ہوں، پھر بعد میں وہ ہٹا دیتے ہیں. ان کی ذہنی حالت کیا ہے؟ مجھے یہ نہیں، ایک میں تھوڑی سی آپ کہوں کہ یہ ہم لوگوں کا جو ہم ایک بہت ہی سادگی سے یہ تبصرہ کر دیتے ہیں. ابھی میں بہت پڑھ رہا تھا، اور یہ تو بدقسمتی سے، ورنہ دیکھیں آپ دنیا بھر کے اسکالر ہاورڈ جاتے تھے، اسٹینفورڈ جاتے تھے. امریکہ اپنے پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے مشہور تھا، اس کی ایک بہت بڑی تھی، وہ تو پس منظر چلا گیا. حالانکہ تمام ہمارے قابل لوگ وہاں جاتے تھے. تو اس کے ایک بہت بڑے پروفیسر نے لکھا کہ آپ بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت احمق ہے، بیوقوف ہے، آپ دیکھیں ان کے پاور یونٹی ہے پوری. ابھی آپ یہ نہیں ہے کہ کوئی امریکہ ایک آدھ نے استعفیٰ دیا ہو، وہ اور ان کے امریکی عوام کو تو 80% دلچسپی نہیں ہوتی کہ پینٹاگون کیا کرتے. تو آپ یہ ٹرمپ کے جو بیانات سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیوقوف شخص ہے جس نے MBS کے بارے میں کیا کہہ دیا، یا اور یہ بہت ہی وہ کہتے ہیں لومڑی کی طرح ایک چالاک ضرور کہہ سکتے ہیں. ایک خالی مسئلہ نہیں ہے. ٹرمپ جو ہے وہ جو ٹریپ میں جس طرح اس نے، آپ غور کیجئے کہ ماسکو کو، میں نے شاید آپ سے پہلے بھی گفتگو کیا تھا، گھیر گھار کے سپر پاور ماسکو کو لے کے کہاں آیا، کابل جیسے ملک میں 10 لاکھ ان کے فوجی مروائے، سپر پاور کا خاتمہ ہو گیا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں تھے نا، نہیں امریکہ نہیں، یہی ہمارے بات ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ چلاک لومڑی تو ہے، اور لیکن ہم اسے اسٹیٹس مین تو مدبر رہنما تو نہیں کہہ سکتے. یہ اسٹیٹمنٹ تھا، تو وہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ جس کے دور میں 57,000 ویتنامیوں کو ہلاک کیا گیا. میں نے کب کہا 44 نہیں، یہ ایک ہی ہے. یہ ہمارے ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریپبلکن الگ ہیں اور ڈیموکریٹ الگ ہیں. جو میکارتھیزم 50s کا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں یہاں پر دنیا میں راج کرنا ہے تو ہمیں کمیونزم ختم کرنا پڑے گا، وہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی. یہ بیسک جو ان کی ہوتی ہے. یہ جو آپ ہندوستان کو دیکھیں، یہ ہم بڑے کہتے ہیں جی جواہر لال نہرو واقعی اسٹیٹمنٹ تھا. آج گاندھی اور مودی کا ایک ہی ہندوستان ہے نا. میں تو نہیں مانتا گاندھی کا، نہیں وہ سوری ٹو سے، نہیں مطلب کہ کانگریس کا اور اس کا ایک ہی ہندوستان ہے. ٹھیک ہے، وہ سب لوگ جو بھی جماعتیں، آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ریپبلکن بھی محب وطن امریکن ہے اور ڈیموکریٹس بھی، بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں. لیکن جب معاملہ حل ہونے کے قریب تھا، آپ نے سوری میرے سے آپ سے یہی تھوڑا سا اعتراض ہے. اور وہ ہوا یہ کہ اس زمانے میں اخبارات پرنٹ ہوتا تھا، میڈیا نہیں ہوتا تھا، ہم خواہشوں کو خبر نہیں بناتے تھے. اب وہ یہ کہ جو ہائپ میڈیا وار ہوئی ہے نا، الجزیرہ ہے، اب آپ دیکھیں گے، اب میں دیکھ رہا ہوں CNN کو، BBC کو، ایون الجزیرہ کو. اب ایران کی خبر تیسری اور چوتھی چلی گئی ہے. یہ تو ہم لوگ چلے گئے ہیں. اب اتنی بڑی خبر نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہوں ورلڈ کے لیے. یہ بھی آپ ذرا فالو کرتے جائیے. اب یہ آپ دیکھیے گا ابھی. اور وجہ یہ کہ یہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں انریزالوڈ ہیں، جہاں تک میری ایک طالب علم رائے ہے. اور یہ بہتر ہے کہ ہم نے اس وقت جلد بازی میں خواہش کو اور جنگ بندی ہو گئی. ابھی اگر یہ جتنے ہی تاخیر رکھیں وہ زیادہ بہتر ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. وار تو دیکھیں، ایران اور عراق کی وار 7 سال چلی تھی. میں مانتا ہوں، آپ کی ساری چیزیں مانتا ہوں، بالکل جنگیں لمبی ہوتی ہیں. بالکل آپ نے درست کہا ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان بہت زیادہ ہے، 47 برس کا قصہ ہے، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے. یہ بات بھی آپ اپنی جگہ آپ کی ٹھیک درست فرما رہے ہیں. تو ابھی ہم فوری طور پر اگر مذاکرات، ان کا ایرانی وفد آ بھی جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات فوری حل ہو جائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایران ایک ذمہ دار ملک ہے. ان کا ترجمان کوئی ابھی 2 گھنٹے پہلے بیان دے رہا ہے، میں نے بھی اپنے ذرائع سے کنفرم کیا. 4 گھنٹے بعد یہ تھوڑی کہے گا کہ جو میں نے ہیوج معاملات ہیں وہ طے ہو گئے. اور یہ بہتر ہے شاید اس مذاکرات کے لیے اور دیر پا آمد کے لیے کہ ان کے مذاکرات بھلے 4 دن بعد ہوں، 8 دن بعد ہوں، دیر پا ہوں، کیونکہ عارضی یہ جو وہ ہے وہ 2 سے 6 دن بھی بڑھ سکتی ہے. لیکن اس ایران اور امریکہ کے درمیان آپ ویتنام وار دیکھیں نا، جب 75,000 امریکی مارے گئے تو وہ ایک صحافی نے ڈینگ شاؤ پنگ سے جوڑا ماہر تھا، اس سے کہا کہ آپ کے بھی تو 13 لاکھ فوجی مارے گئے.
لیکن اس نے کہا کہ فتح کس کی ہوئی؟ اس میں فوج میں یہ نہیں کہنا جاتا کہ کتنے مارے گئے. ایران یہ دیکھ رہا ہے اس کا نقصان کتنا بڑا ہوا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اس کی اکانومی تباہ ہو گئی, اس کے قیادت شہید ہو گئی, اس کے 40,000 گھر تباہ ہو گئے. وہاں یہ دیکھیں وہاں لوگ سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. یہاں تو خدا نہ کرے اگر ابھی ہم باہر دیکھیں کہ ایک پٹاخہ پھٹ جائے گا شاید ہم یہاں سے باہر بھی نہ نکلیں. ایرانی قوم کو یہ بات صحیح ہے کہ 2,500 سال تہذیب ہے جس کو ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ میں ختم کرنے جا رہا ہوں. 6,000 سال پرانی تہذیب ہے, کلچر ہے, اور جو لوگ شہادت کے لیے اپنے کو پیش کر دیں. تو یہ جو ہم توقع لگائے بیٹھے ہیں, اور اس میں ہمارے میڈیا کا بھی ایک رول ہے, شاید اس طرح نہ ہو جو ہماری خواہش جیسے میں نے کہا خبر بنے. اور یہ بہتر ہے کہ یہ بنیادی پوائنٹ ہی نہ طے ہوں. پہلے کاغذ کا تبادلہ ہوا تھا, پریکٹیکل جو زمینی جو حقائق تھے ان پر غور نہیں کیا گیا تھا. شاید ہمیں بھی نہیں پتہ تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے وزیر داخلہ کیا ہے, وہ تو کوئٹہ جا کے کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے بلوچی ایک ایسے چوکی ماریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایران جائیں گے اور ملاقات کر کے آ جائیں گے اور بات ہو جائے گی طے. آپ کا تو بیانات دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا نا. اچھا پھر ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات فوری حل نہیں ہوں گے. اگر فوری معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جنگ دوبارہ ہوگی یا عارضی جنگ بندی میں توسیع ہوگی؟ اگر جنگ دوبارہ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے تیل کی قیمتیں کس طرح اوپر چڑھیں گی, ایک پوری دنیا میں ایک معاشی بنچال نہیں آ جائے گا؟ ایک تو یہ کہ ہم جیسے لوگ بھی جو تھوڑا بہت طالب علم ہے سیاست صحافت کے, یا اور لوگ بھی آپ جیسے ماشاء اللہ اسکالر ہیں, کسی کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ایران وہ سمجھتے ہیں ایرانی معاشی طور پر واقعی تباہ ہو گیا تھا, بڑا تباہ ہوا. اس کے بعد اتنے ذرائع ہوں گے کہ وہ 25 دن جنگ کرے گا. ایران نے غیر معمولی طور پر, اور اس میں یقیناً میں یہ کہوں گا جو عام طور پر ہم لوگوں کو پولیٹیکل گفتگو میں نہیں کہنا چاہیے, کہ مسلک کا کتنا دخل ہوتا ہے, یقین جو ایک ہوتا ہے. اور آج ایران پاور میں کھڑا ہے, اس سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے, سپر پاور امریکہ سے نہیں, اس کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لے رہا. ایون یہ ہے کہ ٹرمپ کے الائے یورپی ممالکن اس کو چھوڑ کے چلے گئے. آسٹریلیا, فرانس, نیٹو چھوڑ کے چلے گئے, جس کو وہ برطانیہ ابھی تک کہہ رہا ہم اس جنگ میں آپ کا حصہ نہیں. ایران کے الائے بڑے ہیں اس کے, لیکن وہ پس منظر میں ہے, سامنے نہیں تو نہیں یہ تو بس یہ تو اسی وقت اس سے 4 محاذ کھول دیے. یمن میں حوثی آ گئے, نکل کے آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم دریائے نیل کو بند کر دیں گے, ریڈ سی کو بند کر دیں گے. ادھر اس کے لبنان دیکھیے کس شکل میں موجود ہوئے, حزب اللہ جن کا گھر تباہ ہو گیا, حزب اللہ لڑنے لگے, حوثی لڑ گئے, وہاں حماس آ گئے, عراقی ملیشیا وہ میدان میں عراق جو ہے ابھی تک نہیں آیا, لیکن وہاں بھی آیت اللہ سیستانی نے بیان دے دیا تھا. وہ بھی کسی مرحلے میں آ سکتے تھے, کیونکہ آپ کو علم ہے کہ وہاں کتنے بڑے پیمانے پر ابھی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہے یا پرائم منسٹر اہل تشیع ہوا ہے. تو یہ سب حالات ایسے کہتے ہیں کہ اگر جلد بازی میں کوئی ہو بھی جاتا ہے ہم, لیکن وہ اس دیر پر نہیں ہوگا, کیونکہ ایران کی طاقت آ گئی ہے, اور ایران کو یہ موقع مل گیا ہے ایک عرصے بعد. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے جو چائنا جو اس کا دیرین دشمن ہے, اب چین اور روس بھی جنگ لڑنا نہیں چاہتے. روس پھنس گیا نا یوکرین میں, کتنے لاکھوں مارے گئے. چین کسی جنگ میں لڑے گا نہیں. سپیک دیکھیں نے $52 ارب دیا, اور کچھ اب ان کے 12-14 چینی مارے گئے. ہمارے یہاں تو ایک مارا جائے, ہمارے تو 4,500 تو قیدی پڑے ہوئے سعودی عرب میں. چینیوں نے الگ کیوں کرا اپنے کو اس سے گوادر سے؟ 44 کروڑ ڈالر کا گوادر ایئرپورٹ کھڑا ہے جہاں پر ہیلی کاپٹر بھی نہیں اترتا. انہوں نے کہا نہیں, اگر فزیکلی وہ نہیں آئے چینی, اب ان کے لیے وہ اچھا راستہ ہے کہ امریکہ کو وہاں گھیر کر, اور جیسا کہ انہوں نے گھیر لیا ہے, اور کہتے ہیں وہاں ان کا تیل بھی جا رہا ہے, ان کے ہتھیار بھی سپلائی ہو رہے ہیں. اور یہ بڑا اچھا بیان دیا کسی اس نے کہ امریکہ جو ہے جب ایران کو فتح نہیں کر سکا تو چین سے کیا لڑے گا, اور اس طرف جائے بھی نہیں وہ. یعنی کہ آپ کہتے ہیں جو چین نے دام بچھایا تھا اس کے اندر پھنس گیا امریکہ. یعنی یہ سادہ الفاظ میں کہا کہہ رہے ہیں, میں کہ سفارتی زبان میں شاید میں یہ نہ کہوں. اچھا چلو آخر میں ایک اور سوال پوچھتے ہیں, کیونکہ آپ نے ابھی اپنا پروگرام بھی کرنا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, یہ سارے معاملے مذاکرات ہو رہے ہیں, ہمیں محسن نقوی صاحب بڑے پیش نظر آتے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, اور فیلڈ مارشل تو ہیں ہی سرخیل, سارے معاملے کو وہ دیکھ رہے ہیں. اس میں صدر جو پاکستان کے آصف علی زرداری, ان سے آپ کا درینہ دوستی بھی ہے, تعلق بھی ہے وہ, اور بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کہہ لیں, یہ اس میں جب پہلے مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ ٹنڈو والا یار میں فاتح خانی کر رہے تھے کسی کی, تو کدھر ہے پریزیڈنٹ, کدھر ہے؟ ایک تو انٹرسٹنگ یہ ہے کہ مجھے جیسا ایک کراچی کا ایک عام صحافی طالب علم, ابھی کسی APP ایک سرکاری ایجنسی نے, وہ آپ کو شاید اگر مل جائے گی تو میں بھیجوں گا, ایک تصویر ہے اسی طرح میں زرداری صاحب, وہ ہے 2002 کی,
ٹھیک ہے. زرداری صاحب جیل سے جب رہا ہو کے آئے تھے تو پہلا انٹرویو انڈس ٹیلی ویژن کے لیے میں نے ان کو لیا تھا. ٹھیک ہے. کہ اب وہ تصویر سے اندازہ لگائیں گے کہ وہ کس طرح میں کس طرح بیٹھا ہوں. تو اب تو خیر وہ اس طرح تعلق اس لیے نہیں رہتا کہ وہ زرداری ہیں، صدر ہیں، وہ کچھ ہیں، ہم وہی طالبان صحافت کر رہے ہیں. خیر آخری بات یہ کہ یہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کوئی بھی شخصیت بڑی ہو یا چھوٹی، وہ ضرور یہ ہوتی تھی کہ فارملی انفارملی اس کے لیے زورانہ، اس کے لیے چائے موجودگی. مثلا ایرانی وفد آیا اس کے لیے کچھ چائے کھانے کا انتظام. اب اس وقت اسی طرح جے ڈی وینس آئے ان کے لیے کچھ چائے پانی کا انتظام. اب دنیا کا سب سے بڑا اس وقت ایشو ایران جنگ تھی اور لمحے لمحے کی ضرورت تھی اور کہ پریزیڈنٹ موجود ہوں. جب خود ایک صحافی نے ڈینس وینس سے سوال کیا کہ 21 گھنٹے آپ کا قیام رہا تو ٹرمپ سے کتنی بار بات ہوئی؟ تو اس نے کہا 12 مرتبہ. یعنی 21 مرتبہ بیچارہ 4-5 گھنٹے سویا بھی ہوگا، یعنی 12 گھنٹے میں 12 مرتبہ اس نے اپنے پریزیڈنٹ کو فون کیا. اور سرداری وہ بھی بہرحال اسد زرداری وہ کیوں چلے گئے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ٹنڈو الایا اور اپنے کسی ان کی فاتحہ پڑھنے. اور یہی نہیں چلے، اگر وہ چلے گئے تو بلاول صاحب جو ہمیں ہر مرحلے پر وزیر خارجہ رہے تھے ہوتے تھے، ایون ان کی ایک بہت محترمہ ہیں، چیئرمین سینیٹ ہیں، یعنی کسی بھی سطح پر ہم یہاں پر کوئی نظر نہ آنا. یہ چلے ہم لوگ بیشتر چیزیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں ساری بات بتائیں آپ. ریلوی صاحب ایسے نہیں جانے دیں گے آپ کو. کسی ملک کے تحفظات بھی ہیں پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کے حوالے سے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ اب اس کے لیے بھی کوئی مثلا، لیکن یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ایک ضرور پتہ نہیں یہ بات کہنے کی یا نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ جب وہ ابھی جو وزیر اعظم شہباز شریف جا رہے تھے 3 روزہ ملکی دورے پر، تو وہ ایک پرائم منسٹر صاحب ملنے گئے. اور زرداری صاحب کو اگر وہ تصویر مل جائے آپ کو تو لگا دیے گا کہ وہ ایک بڑے سے صوفے پہ بیٹھے اور سامنے کرسی پر، یعنی صوفے پہ نہیں، صوفے نما کرسی پر شہباز شریف بیٹھے ہیں اور وہ تصویر باقاعدہ جاری کی گئی. تو انہوں نے یہ تو تاثر دیا کہ دیکھیں، یعنی کوئی جو ایک ہوتا تھا باقاعدہ انتظام کو، اور برابر میں زرداری صاحب کے کوئی بہت جانے پہچانے آدمی نہیں تھے. اگر تصویر مل جائے گی آپ کو تو وہ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے شاید اس طریقے سے ایک کوئی پیغام دیا ہو. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ان تمام معاملات میں چونکہ آج سے نہیں، دبئی اور یو اے ای دوسرا گھر ہیں. یعنی اب شہید محترمہ کس کا گھر ہے؟ زرداری خاندان کا. اور زرداری خاندان کا نہیں، بھٹو صاحب کا. وہ بھٹو صاحب کے تعلقات ان کے بڑوں سے تھے. بینظیر صاحبہ کا تو مستقل وہاں رہتی تھیں، ان کے بچے وہاں پڑھے. میری خود وہاں بینظیر صاحبہ کی ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی. اور غالباً ہر وہ ایون یہ کہ یہاں پر ایک ایم این اے نے قتل کیا تھا. اور اس کو آپ غور کیجئے کہ جب ووٹ کی ضرورت تھی نا عمران خان کے خلاف، نام یاد آئے گا سندھ کا، وہ بھی جو ہر جتنے بھی مفرور قسم کے لوگ ہیں وہاں پناہ لیتے ہیں، اس کو لایا گیا یہاں پر ووٹ دینے کے لیے، پھر چلا گیا واپس. اتنے قریبی تھے. تو ایک تصویر آپ نے چھپی دیکھی ہوگی، بڑی تاریخی تصویر ہے کہ اس میں ایک ہمارے شیخ بیٹھے ہیں. ادھر یہ بھی پہلی یادگار تصویر اگر ہو تو دکھا دیے گا. بلاول صاحب بیٹھے ہیں جو بیٹھنا چاہیے، آصفہ بیوی بیٹھی ہیں جو بیٹھنا چاہیے، ساتھ میں بختیار بھی بیٹھی ہیں. لیکن پہلی بار ان کے ہسبینڈ بھی نظر آئے اس تصویر میں بیٹھے ہوئے. کن کے؟ بختیار بیوی کے. کوئی نام بھی مجھے شاید نہیں پتہ کون بیٹھے. تو یہ پورے خاندان کی تصویر یہ چھپی. اور سعودی عرب باوجود ناراض ہے. اور یہ بھی بڑی کوئی اچھی خوشائند بات نہیں ہے کہ اس جنگ کا ایک آخری کم وقت ہے جو نقصان ہوا کہ پہلے کم از کم اسرائیل کے بارے میں زبانی حد تک اسلامی ملک ایک ہوتے تھے، ریزولوشن لاتے تھے. خلیجی ممالک تقسیم ہو گئے. یو اے ای نے نہ صرف تسلیم کر رکھا ہے اسرائیل کو، یو اے ای نے تسلیم ہی نہیں کر لیا ہے بلکہ 50,000 جوئش جو آ کے ان کی کمپنیوں میں آ گئے. اور یو اے ای نے باقاعدہ سعودی عرب سے ان کے تعلقات اور قطر سے باقاعدہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ خلیجی ریاستوں کو بکھرا کے رکھ دیا. انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا. اور اب وہ مرحلہ آئے گا کہ اب یہ فوج بنانے میں لگ جائیں گے. اور یو اے ای نے تو کچھ ایکسپینشن شروع بھی کر دیا ہے. آئرلینڈ کی طرف گیا ہے، سوڈان کی طرف گیا ہے، یمن میں گیا ہے. تو اس جنگ نے ایران عراق جنگ کے ساتھ ایک اور جو نہیں تھا وہ ہے خلیجی ریاستیں. اور پاکستان سعودی عرب کا جو ڈیفنس پیکٹ تھا ہم تو ہمیشہ بھیجتے تھے، اس کے تحت ہمیں بیچ مذاکرات کے جنگی طیارے
सैकड़ों हज़ारों नहीं कहूँगा फौजी जहाज़ भेजने पड़े और एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला, ये भी कहा गया। ये एग्रीमेंट है ना? एग्रीमेंट है, लेकिन आपको भी मुल्क है, अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा तो सऊदी अरब जो है उस हमले में इंडिया के खिलाफ शामिल नहीं होगा। नहीं, ये उस एग्रीमेंट में है। अब ये तो आपकी सऊदी अरब से टोटल दो तरफा तजारत से $7 अरब ना हो, अभी $100 अरब उन्होंने इन्वेस्ट किया है MBS से जाके इंडिया में। ये है दोस्ती। नहीं, मैं दोस्ती की बात नहीं कर रहा, एग्रीमेंट, दफाई एग्रीमेंट फिर इंडिया के साथ क्यों नहीं हुआ? असल दोस्ती तो ट्रेड की होती है, माशी होती है, आपको भी इल्म है। आज तो देखिए, जब कल कला इंडिया पाकिस्तान की अल्लाह ना करे दोबारा जंग हो, तो आप देखिए कि मदद सिर्फ फौजियों की तो नहीं होती ना बरेलवी साहब। अभी जो चाइना, जो रूस मदद कर रहे हैं ईरान की, जैसे कि आप कह रहे हैं, तो वो सामने आके थोड़ी कर रहे हैं। पहली बार ईरान के जो है मिसाइल बड़े निशाने पर लगे हैं, तो किसी ने तो इन्फॉर्मेशन दी है ना उन्हें, किसी ने तो लोकेशन भेजी है ना कि यहाँ पे बैठे हैं बंदे, उनको मारे। तो मदद के मुख्तलिफ तरीके हैं। कतर में, सऊदी अरब में, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये सऊदी अरेबिया को सोचना है कि हमारा डिफेंस पैक्ट तो पाकिस्तान के साथ है, तजारत हम इंडिया के साथ कर रहे हैं। कीजिए कि पाकिस्तान पर टोटल इस वक्त कर्ज है $138 अरब का। एक तो ये समझ में नहीं आता ख्वाजा साहब, $138 गया कहाँ? वो जो $52 अरब था सिपेक का, जो गेम चेंजर था, वो गया कहाँ? कितनी सड़कें? इस हवाले से आपसे एक आखिरी बात, और इतने रुथलेसली यूएई ने कहा है हमारे $5 अरब वापस करो, तो वापस हो गए उन्हें? नहीं, अब गौर कीजिए, इस नहेज पर ताल्लुकात आ गए, और वो भी डिपॉजिट में रखे थे 5% सूद पर। दूसरे सऊदी अरब ने भी एक मरहले पे कहा था कि हमारे डॉलर वापस करो, और आपने दिए कितने? $5 अरब। आपने $7.5 बिलियन तो अमेरिका को दिए MBS ने, और MBS को क्या कहा? $1.7 बिलियन दिए यूएई ने अमेरिका को। $बिलियन, जो सबसे बड़ा इस मुल्क का जो चंगेज़ खां है आज के दौर का, उसको आपका सऊदी और कतर जो है $बिलियंस दे रहे हैं। काहे के लिए दे रहे हैं? तो पता चल गया ना इस वक्त फिर उनकी तरजीह अमेरिका की कतर है, यूएई है या इजराइल है। इस दफ़ा बचाने तो नहीं आए अरब ममालिक को पता चल गया, उनकी आंखें खुल गई ना। ये बड़ा तफसीली मौजू है ये जो मशरक़। और हुआ ये कि और बेचारा एक यूक्रेनी आया, उसने कहा भाई मैं तुम्हें ड्रोन देता हूँ, ये बचा लेगा। अब उनका भी इस्तकबाल करते दिखाई दिए हमें। लेकिन नाज़रीन, आज हमने मुजाहिद बरेलवी साहब से उनके वसी तजर्बे से जानने की कोशिश की है कि जो ईरान अमेरिका टॉक्स हैं, इसकी दूसरा दौर शुरू हो भी पाएगा या नहीं, और अगर ये होता है तो क्या मुमकिन तौर पर ये अमन मादा, जो मुस्तकिल अमन जंगबंदी की बात की जा रही है, ये हो पाएगी नहीं। इस हवाले से आपने बरेलवी साहब का तफसीली तजिया सुना, इस पर अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपना, अपने दोस्तों, अज़ीज़ व अक़ारिब सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।